اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 115 سورہ البقرہ۔ اور للہ اور اللہ ہی کے لیے المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا پس آپ جدھر بھی چاہو تولو تو منہ موڑ لو یا منہ رخ کر لو۔ فَثَمَّ پھر وجہہ اللہ پس اللہ اور رخ کر لو کرو وہیں ذات اللہ تعالیٰ باری خدا باری تعالیٰ کی طرف، ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف منہ موڑو، اور اللہ ہی ہے مشرق اور مغرب کا مالک، سو جدھر بھی تم رخ کرو وہیں اللہ تعالیٰ کو ہی پاؤ گے۔ ان اللہ بھی اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ وقالو اور یہ کہتے ہیں لوگ، اتخذ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے والدن ایک بیٹا، سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلکہ لہو اسی نے ہی ماں جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ کل تمام کی تمام چیزیں لاہو اسی ہی قانتون اسی ہی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض بدیع موجد ہے آسمانوں کا بھی اور والارض اور زمین کا بھی، اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو۔ وائسا اور جب قضا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے امراً کسی حکم کا، کسی کام کرنے کا ارادہ جب کرتا ہے، فَإِنَّمَا پس بے شک یقولو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لاہو اس کام کو کن ہو جا، فیکون پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ منتشر افراد تب قوم بنتے ہیں جب ان میں یکجہتی ہو، اور یکجہتی تب پیدا ہوتی ہے جب اس کا کوئی مخصوص مرکز ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک خاص قبلہ مقرر فرما دیا ہے۔ رفتہ رفتہ قوموں میں یہ خیال جڑ پکڑتا گیا کہ یہ سمت کسی اپنی ذاتی خصوصیت اور خوبی کے باعث قبلہ بنائی گئی ہے۔ اس آیت میں ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے کہ جہتیں اور سمتیں سب اللہ کی ہیں، مشرق ہو یا مغرب، جنوب ہو یا شمال، سب اسی کی پیدائش ہے اور اسی کی زیر نگی ہیں۔ اگر کوئی جہت قبلہ بنائی جاتی ہے، اگر کوئی سائیڈ قبلہ بنائی جاتی ہے تو کسی ذاتی خصوصیت کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ بنائی جاتی ہے۔ پورب پچھم سے تمہیں کیا سروکار، تم اس کے حکم کے بندے ہو۔ نیز اگر مشرق قومیں سورج کی پرستش کرتی تھیں اور مشرق اس کی طلوع کی سمت ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس کے تقدس کے قائل تھیں، اور بعض فرقے مغرب کو مقدس مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہت پرستی کو اس صنم کو بھی پاش کر دیا اور فرمایا یہ جہت از خود کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حقیقت بس اتنی کچھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور اسی کے حکم سے ان کو جاری و ساری کیا۔ یہود حضرت عزیر کو عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یقین کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ اس آیت میں ان عقائد فاسدہ کی تردید ہے۔ زمین کی وسعتوں اور آسمان کی پہنائیوں میں جو چیز ہے، نوری ہو یا ناری، خاکی ہو یا افلاکی، بے جان ہو یا جاندار، حقیر ہو یا عزیز، سب پر اس کی مملوک ہونے کی مہر لگی ہوئی ہے، اور ہر چیز بلا استثناء اس کے حکم کے سامنے سر افگندہ